بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نوکری کرتی تھی اور اچھی تنخواہ لیتی تھی، مگر میری سیاہ رنگت کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر ایک دن لوگوں کے طعنوں سے بچنے کی خاطر میں نے ایک فقیر سے شادی کر لی اور سب لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میرا شوہر تو بزنس مین ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی تقریب میں جانا پڑا۔ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں کوئی میرے فقیر شوہر کو پہچان نہ لے، مگر یہ دیکھ کر حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ سب لوگ آ کر میرے شوہر کے ہاتھ۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ ہر لڑکی کو خواب ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے، لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ یہ شادی تو میں دنیا دکھاوے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہی تھی، ورنہ ایک فقیر سے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس کی اصلیت کے بارے میں کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو مزید بدنامی ہونے کی کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے سبھی رشتہ داروں کو کہہ رکھا تھا کہ میرا شوہر ایک بزنس مین ہے، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک بیکاری تھا۔ اور اب شادی کے روز میں یہی سوچ کر ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی اس کو پہچان نہ لے۔ آخر بھیک مانگتا رہا تھا اور پورے شہر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شادی میں مہمانوں میں سے کوئی نہ ہو کہ اسے پہچان لے۔ اگرچہ میں نے اس شادی کے حوالے سے بڑی مشکل سے راضی کیا تھا اور اس کو بہت سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنا حلیہ بدل لے اور کسی کو بھی شک نہ ہونے دے کہ وہ ایک بیکاری ہے۔ ایک بیکاری سے شادی کرنے کی نوبت ہرگز نہ آتی، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ مجھے یہ سوچ کر بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ جب وہ بارات لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ آنے والے لوگ کیسے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بیکاری ہے تو اس کے ساتھ آنے والے لوگ بھی تو بھیک منگنے ہی ہوں گے۔ اگرچہ میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی بہت سارے پیسے دیے تھے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اچھے سے کپڑے خرید لے تاکہ ان کے حلیے بدل جائیں اور کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکے، مگر اس کے باوجود دڑکا تو لگا ہی ہوا تھا۔ اس پریشانی میں میں تیار ہو گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد میرے کزن نے آ کر مجھے بتایا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر کمرے کی بالکنی تک آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کیسا بن کر آیا ہے، اور یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی کہ اس نے تو میری توقع سے بھی زیادہ اچھی تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے ایک مہنگی شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے باراتیوں نے بھی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور ان کی کسی بھی حرکت سے لگ نہیں رہا تھا کہ ان پڑھ اور بیکاری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے جب دلہے کے ساتھ جا کر بیٹھا دیا گیا تو ایک لمحے کو مجھے ان نصیبوں پر رونا آیا کہ کیا یہ میری قسمت تھی کہ میری شادی ایک بیکاری سے ہوتی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، صرف کچھ عرصہ ہی تو میں نے اس کے ساتھ گزارنا ہے، پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب حالات سیٹ ہو جائیں گے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ میرے خاندان میں تو سب کو یہی پتہ تھا کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس لیے شادی پر ہونے والی رسموں میں میری کزنز اور دوستوں نے اس سے بہت زیادہ نیک مانگا، اور میں گھبرا گئی کہ میں نے تو اس کو بمشکل اتنے پیسے دیے تھے کہ یہ کپڑے خرید سکے۔ اب یہ میری کزنز اور دوستوں کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے دے گا؟ کہیں میرا راز نہ کھل جائے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے اتنے ہی پیسے نکال کر ان کو دیے جتنے انہوں نے مانگے تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ پہلے تو یہ سوچ کر مجھے ٹینشن ہوئی، مگر یاد آیا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بیکاری لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، تو شاید اس کے پاس بھی پیسے پڑے ہوں اور وہ وہی لے آیا ہو۔ جو بھی تھا، اس نے تو مجھ سے پیسوں کے بدلے ہی شادی کی تھی، اور اگر وہ اپنے پیسے استعمال کر رہا تھا تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھ سے پیسے لازمی مانگے گا۔ میں نے اس اشارے سے منع کیا کہ مزید کسی رسم کے لیے بھی پیسے مت دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سر پر اتنے پیسوں کا بوجھ ہو۔ لیکن اس وقت مجھے شدید غصہ آیا کہ جب اس نے میری گوڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پیسے دینے جاری رکھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا کہ اب میں بھی معاشرے کی ایک باعزت لڑکی کے طور پر جانی جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری رخصتی ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے لے کر کہاں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ بیکاری تھا تو مجھے کسی جھونپڑی یا کچی بستی میں ہی لے کر جائے گا، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ جب گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے آگے رکی، وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ ایک دن کے لیے کرائے پر لیا ہے تاکہ تمہارے رشتہ داروں کو شک نہ ہو۔ کمرے میں آ کر مجھے سب یاد آنے لگا
کہ مجھے ایک شادی شدہ لڑکی کہلانے کے لیے کیسے کیسے پل صراط سے گزرنا پڑا تھا۔ میں بالغ ہوئی تو میری طرح میری ماں کو بھی میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ ایک دن اماں نے بتایا تھا کہ مجھے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو میں نوکری سے جلدی چھٹی لے کر گھر واپس آ جاؤں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر جلدی جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون سا ان لوگوں نے مجھے پسند کر لینا ہے، اس لیے میں نے چھٹی نہ لی اور نہ ہی گھر میں گئی۔ جس وقت میں گھر پہنچی تو وہ مہمان نکلنے ہی والے تھے۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں آئی اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ میرے گھر واپس کیوں نہیں آئی۔ میں نے تو کہا تھا کہ جب مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے پسند ہی نہیں کرنا تو پھر مجھے اپنی انسلٹ کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اسی لیے نہیں آئی تھی۔ اور یہ آج پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے میرے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ لوگ آتے اور مجھے دیکھتے اور ناپسند کر کے چلے جاتے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میری رنگت سیاہ تھی۔ میری تعلیم، میری نوکری اور میری تنخواہ کسی بات سے بھی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو تو صرف گوری لڑکی چاہیے تھی جو ان کے بیٹے کے ساتھ اچھی لگتی، اور میری کالی رنگت کی وجہ سے وہ مجھے ناپسند کر کے چلے جاتے اور رشتہ نہ ہو پاتا۔ یہاں تک کہ میرے اپنے خاندان میں جتنے بھی لڑکے تھے ان سب نے بھی بہت خوبصورت لڑکیوں سے شادی کی، اور کسی نے بھی بھول کر بھی میرے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کیا۔ ان حالات نے مجھے بہت اکیلا کر دیا تھا، اور اب تو میں نے اپنے دل سے شادی کے نام کے جذبے کو ہی کھرچ کر نکال دیا تھا، اور اسے خود کو سمجھا لیا تھا کہ میری شادی تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اماں کے آج یہ بتانے کے باوجود کہ رشتے والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، میں نے چھٹی نہ کی اور نہ ہی میں گھر آئی۔ میں اپنے گھر میں تیسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بہنیں تھیں، بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، اور ان کی شادیاں بھی بہت اچھی جگہ سے ہو گئی تھیں۔ بچپن میں تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جیسے جیسے میں بڑی ہو جاؤں گی تو میرا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ میں نے اپنا بہت خیال بھی رکھنا شروع کیا، لیکن اس سب کے باوجود میرے رنگ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو تاکہ کوئی تمہاری تعلیم کی وجہ سے ہی تم سے رشتہ لے کر آ جائے۔ میں نے بہت دل جوئی سے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی مجھے ایک جگہ پر نوکری بھی مل گئی اور میری بہت اچھی تنخواہ بھی لگ گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود لوگ بھی آتے نہیں تھے، فرق نہیں پڑتا تھا انہیں تو بس حسین و جمیل لڑکی ہی چاہیے تھی، اور میں ان کے حسن کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے وہ مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ اب تو میری ماں کو میری شادی کی بہت ہی زیادہ فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے کہ ابھی تک بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی، تو منہ پر ہی یہی کہتے تھے کہ میری ماں کو میری کمائی کی میں تو منہ پر یہی کہتی تھی کہ میری ماں کو میری کمائی کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ اندر سے تو میں جانتی تھی کہ اصل وجہ تو میری رنگت ہی ہے نا۔ ایک دن میں گھر سے باہر اپنی جاب کے لیے نکلنے لگی تو اماں مجھے کہنے لگی کہ ایسا کیا کرو، کام پر جانے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرو تاکہ ساری بلائیں ٹل جائیں۔ میں اپنے دفتر جانے کے لیے جیسے ہی بس میں چڑھنے لگی تو بس سٹاپ پر مجھے ایک فقیر نظر آیا جسے یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حلیے سے تو وہ کافی مقبول انسان ہی لگ رہا تھا، مگر جانے کیا مجبوری تھی کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ اماں کی بات پر میرے کان میں گونجی تھی کہ اسے کافی سارے پیسے دے دیے۔ وہ فقیر پیسے لے کر کافی دیر تک مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ یہ پیسے مجھے واپس کر دے گا، مگر پھر اس نے پیسے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے تو میں مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یوں صدقہ کرنے سے میری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن میں روز اس فقیر کو پیسے دینے لگی۔ اب کی بار تو معجزہ ہی ہو گیا، ایک بہت اچھا رشتہ میرے لیے آیا، اور انہیں میرے رنگ پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں میری نوکری کا لالچ تھا، کیونکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میری ماں بہت ہی خوش ہوئی اور میری منگنی کر کے جلدی سے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ میرے منگیتر نے میری ماں سے کہا تھا کہ وہ شادی کی شاپنگ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھے اپنی مرضی کی چیزیں دلوا سکے، اور میری ماں نے
خوش ہو کر اجازت بھی دے دی۔ ایک دن یوں ہی شاپنگ کر کے ہم لوگ واپس آ رہے تھے کہ اچانک مجھے راستے میں پھر سے وہی فقیر نظر آیا۔ میرے خیال تھا کہ شاید اب بھی وہ مجھے دیکھ کر پیسے مانگنے کے لیے آگے بڑھائے گا، کیونکہ میں دفتر نہیں جا سکتی تھی تو اس کو پیسے بھی نہیں دے سکی۔ میں نے اسے دینے کے لیے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھایا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں نے اور میرے منگیتر نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ اسے ہمیں کیا بتانا ہے، اسے ایسی کیا بات کرنی ہے کہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ شخص جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے تمہارا کیا لگتا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر بہت غصہ آیا کہ وہ ہوتا کون ہے مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے والا؟ وہ تو ایک فقیر ہے، اور اتنی ہمت اس میں کہ کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے بیچ سڑک پہ روک کر یہ سوال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سخت باتیں سناتی، میرے منگیتر نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ تم کون ہو اور یہ سوال کس حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ وہ فقیر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس آدمی سے رشتہ توڑ دو میڈم، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ ایک دھوکے باز شخص ہے اور تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ میرے ہونے والے شوہر پر یوں بے بنیاد جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ میں نے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک دم سے گھبرا گیا ہو۔ بجائے اس فقیر کو کچھ کہنے کے وہ مجھے کہنے لگا کہ تم بھی کس کی بات سن رہی ہو؟ ایسے فضول آدمی کی باتوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے گیا۔ مجھے اپنے منگیتر کا رویہ سمجھ نہیں آیا کہ اسے اس فقیر کی پٹائی کرنی چاہیے تھی کہ اس نے اس کے بارے میں غلط کیوں بولا، اور بجائے اس سے کوئی بات کرنے کے وہ مجھے ہی وہاں سے لے آیا۔ مگر خیر مجھے اس پر اعتبار تھا، اس نے بغیر کسی لالچ کے مجھ سے شادی کی حامی بھری تو ایک برا انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن میں جاب پر جانے کے لیے بس سٹاپ پہنچی تو وہی فقیر میرے سامنے آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم میری باتوں کا یقین ہرگز بھی نہیں کرو گی، تم مجھے پیسے دیتی رہتی ہو، میں بس تمہارا وہی احسان اتارنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں اس شخص کی اصلیت بتا رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو شام 4 بجے اس پتے پر پہنچ جانا، تمہیں خود بخود ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے الجھن سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ایک چٹ پکڑی اور اس پر کسی گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اتنے میں میری بس چل گئی اور مجھے مزید اس سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا اور میں بس میں بیٹھ گیا۔ جاب پر بھی سارا دن مجھے اس کی باتوں یاد آتی رہی کہ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا، میرے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس فقیر کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا، یا اس نے مجھے کیوں جان بوجھ کر نقصان نہ پہنچانا چاہا کہ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جیسا بھی ہو مجھے حقیقت کا تو معلوم کر کے ہی رہنا ہے، اور اس کی باتوں میں کسی حد تک سچائی ہے تو کم سے کم میرے دل کو ہی تسلی ہو جائے گی۔ شام 4 بجے میں اس ایڈریس پر پہنچ گیا جس کا مجھے اس فقیر نے بتایا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک چھوٹے سے بچے نے کھولا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اسے کیا کہوں کہ وہ کس کو بلائے۔ میں بغیر کچھ کہے اس گھر کے اندر چلی آئی، اور حیرانی تو مجھے تب ہوئی جب میں نے سامنے صوفے پر اپنی منگیتر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا، اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ دیکھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ بچہ اس کے پاس جا کر کہنے لگا، بابا یہ آنٹی کون ہے؟ اس بچے کے منہ سے بابا کا لفظ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا بڑا دھوکے باز شخص ہو سکتا ہے، اور اس کی شادی شدہ ایک بچے کو باپ ہوتے ہوئے بھی خود کو کموارا ظاہر کرے اور وہ میرے ساتھ رشتے بنائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا تھا، یہ شخص تھا ہی دھوکے باز۔ میں نے اس کے قریب جاتے ہی چلا کر پوچھا کہ تم نے اتنا بڑا دھوکہ مجھے کیوں دیا؟ تم شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ ہو، اس کے باوجود تم نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری کیوں بھری؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچے کی وجہ سے ہی مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی اماں کا انتقال ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے،
اور اب مجھے بیوی اور میرے بچے کی ماں کی شدید ضرورت ہے۔ اور جو کوئی بھی سنتا کہ میرا ایک 7 سال کا بچہ ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، تو مجھے کوئی بھی لڑکی نہ دیتا۔ اسی لیے میری ماں نے تمہارا انتخاب کیا اور مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہ بتاؤں۔ شادی کے بعد تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص شادی سے پہلے ہی اتنا بڑا دھوکے باز ثابت ہو گیا ہے، وہ شادی کے بعد کیا کرے گا نہیں کرے گا وہ شادی کے بعد کیا نہیں کرے گا۔ میں جانتی تھی کہ اس شادی سے انکار کا مطلب میری مزید بدنامی ہے، مگر ایک دھوکے باز کی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ میں اکیلی ہی رہتی۔ لیکن اگر میری شادی ٹوٹ جاتی تو میری ماں کو بہت دکھ ہوتا، اس لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسی وقت اس فقیر کے پاس پہنچ گئی اور جاتے ہی اسے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں چاہتی ہوں تھی کہ جو تاریخ خاندان میں سب کو بتائی گئی ہے اس تاریخ پر میری شادی ہو، چونکہ کسی نے بھی میرے منگیتر کو نہیں دیکھ رکھا تھا، تو انہیں کیا پتا تھا کہ میرا شوہر کون ہے۔ وہ فقیر کسی صورت بھی نہیں مان رہا تھا، مگر آخر جب میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کو ڈھیر سارے پیسوں کی آفر کی تو وہ مان گیا، اور آج اسی شادی کے نتیجے میں اس عالیشان گھر کی ایک کمرے میں بیٹھی تھی جسے اس نے ایک دن کے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اگلے دن میرے رشتہ دار میرے ناشتہ لے کر آئے اور میرا گھر دیکھ کر وہ سب میری قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر سچ تو یہی جانتی تھی کہ میں آج کے دن ہی بس یہاں پر مہمان ہوں، پھر جانے وہ مجھے کہاں لے کر جاتا۔ شام کے وقت میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہم دونوں کو یہاں سے جانا ہوگا نا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ ایک دن کے لیے گھر کرائے پر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے مالک مکان سے بات کر لی ہے، تم فکر نہیں کرو، ہم یہاں کچھ دن اور رہ سکتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گی، اس طرح تم میری جاب کی ساری تنخواہ ایسے ہی خرچوں میں ہی نکل جائے گی۔ تو یہ کہنے لگا کہ تمہیں پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب خود کر لوں گا۔ وہ روز کام کی غرض سے گھر سے باہر چلا جاتا اور مجھے یہ خوف لگا رہتا کہ اگر اسے کسی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا تو میری بہت ہی بے عزتی ہوگی، اور میں نے اسے کہا کہ میں خود ہی جاب کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی، تم گھر میں ہی رہا کرو، بھیک نہ مانگا کرو۔ میری شادی کو ابھی صرف ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ میرے دفتر والوں نے مجھے میری شادی کی پارٹی دی۔ ظاہر ہے اس پارٹی میں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم وہاں پر جا کر کچھ بھی مت بولنا۔ ہم پارٹی میں چلے گئے تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ میرے باس نے میرے شوہر کو پہچان لیا اور حیرت سے کہا، کیا تم ہو ہماری ہونہار اسسٹنٹ کے شوہر؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، لگتا تھا کہ میرے باس نے اس کو پہچان لیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا کہ اب تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک بھکاری سے شادی کر لی ہے۔ لیکن اگلے منظر نے تو میرے قدم ہی زمین میں گڑ دیے۔ میرے باس نے آگے بڑھ کر میرے شوہر کو گلے لگا لیا اور ہاتھ ملاتے ہوئے سب کو کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اسے نہیں پہچانا، حیرت ہے۔ پھر باس مجھے کہنے لگا کہ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارے شوہر کون ہے، اور نہ ہی تم نے ہمیں شادی پر بلایا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی تمہارا شوہر ہے۔ مجھے اچانک سب کا احساس ہوا، مجھے لگا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ باری باری جا کر میرے شوہر سے ہاتھ ملا رہے تھے اور اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا اور مجھے اشارے سے کہا کہ گھر جا کر تمہیں سب بتاؤں گا۔ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، میں اسے لے کر ایک جانب آ گئی اور کہا کہ مجھے بھی یہ بتاؤ، یہ سب تم نے ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں اور تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کم سے کم میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو۔ ہاں یہ سچ ہے، میں بیکاری نہیں ہوں، میں شہر کے سب سے بڑے بزنس مین عالم فہیم کا بیٹا ہوں، اور جن کا امپورٹڈ ایکسپورٹ کا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو تم فقیر کا بھیس بنا کر اتنا عرصہ کیوں سڑکوں پر گھومتے رہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بابا امیر تو بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا دل احساس، ہمدردی اور محبت سے لبریز ہے۔
جبکہ میں اس طرح کا نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں تھا کہ ایک فقیر نے بھیک مانگی تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کر کے اس کو بری طرح سے دھتکارا دیا۔ یہ دیکھ کر میرے بابا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مجھے سزا کے طور پر 2 مہینے تک فقیر بن کر بھیک مانگنے کا حکم دے دیا تھا، تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ جب کوئی دھتکارتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس 2 ماہ کے عرصے کی فقیری نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا۔ تمہارا وہ منگیتر جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی، اس کو میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ میرے دوست کا کزن تھا اور اس کی پہلی شادی اور اس کے بچے کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں سب سچ سچ بتا دیا۔ میں نے کبھی تم سے شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن جب تم روتے ہوئے اور اپنی عزت بچانے کے لیے مجھ سے شادی کا کہا تو میں تمہیں منع نہیں کر پایا، اور یہ سب سن کر تو میں دم بخود رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں میری رنگت سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ میں تمہارے معیار کے مطابق نہیں ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں پہلے والا انسان ہوتا تو شاید مجھے بہت ہی مسائل ہوتے، اور میں بھی کبھی بھی اپنے سے کم خوبصورت اور کم حیثیت لڑکی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرتا۔ لیکن یہ 2 ماہ جو میں نے فقیری بن کر گزارے ہیں، وہ لوگوں کی دھتکار صحیح ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب میں ایک مختلف انسان ہوں اور میرے نزدیک شکل و صورت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے، اور میں نے اتنے عرصے میں یہ جان لیا ہے کہ تم ایک بہترین انسان ہو جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، اور یہ سب میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، مگر مناسب موقع نہیں مل رہا تھا، اسی لیے دیر کی ہو گئی۔ میں اس کی باتیں سن کر اندر تک شاد ہو گئی۔ آخر مجھے میرے صبر کا خدا نے اتنا خوبصورت انعام دے ہی دیا تھا کہ سب میرے نصیب پر رشک کرنے لگے۔ بے شک خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی پر کلک کریں، اس سے ہماری نئی آنے والی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔